بابا جان پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر تھی جب اس کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی تھی۔ بابا جان، میں مرنے سے پہلے اپنی نہال کو آپ کو سونپ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد یہ اپنے خاندان میں رہے، کیونکہ اس کا باپ پہلے مر چکا ہے اور میرے جانے کے بعد اس کا کون خیال رکھے گا؟ وہ گھٹی گھٹی سانسوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ فاروق خان نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا جو کہ کینسر کی بیماری سے لڑ رہی تھی اور آج کل تو بالکل آخری سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر نے بھی بول دیا تھا کہ وہ چند دن کی مہمان ہے۔ معصوم نہال پاس کھڑی ہوئی تھی۔ مما پلیز ایسا مت بولے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں بیٹا، تم اپنے نانا جان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں اپنے بابا کو سونپ رہی ہوں، کیونکہ ان سے بڑھ کے تمہارا کوئی خیال نہیں رکھ پائے گا۔ فاروق خان نے اپنی بیٹی کے آنسو صاف کیے اور اسے دلاسا دیا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ نہال کو اپنی بیٹی بنا کر لے جائے گا اور اس کا بھرپور خیال رکھے گا۔ فضیلت بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ اب اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی تو کبھی دورے پڑنے لگ جاتے۔ فاروق خان اپنی بیٹی کی اس حالت سے پہلے بہت زیادہ پریشان تھے۔ آج فجر کے وقت جب فاروق خان نماز ادا کرنے گیا، واپس آیا تو انہیں وہ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ملی۔ ڈاکٹر یہ کہہ چکے تھے کہ آئی ایم سوری، ہم آپ کی بیٹی کی جان نہیں بچا سکے۔ فاروق خان کے سر پہ پہاڑ کی طرح سب کچھ گرا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ نہال کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ معصوم اپنی ماں کی میت سے لپٹی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس دنیا میں صرف اس کی ماں ہی تھی، وہی اپنی تھی۔ وہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ آغا جان اسے اپنے سینے سے لگائے دلاسا دے رہے تھے، کیونکہ اب ان کے علاوہ شاید نہال کا کوئی نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو سپرد خاک کرنے کے بعد، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، نہال کو لے کے سیدھا خانزادہ حویلی آ گئے۔ خانزادہ حویلی آتے ہی سب کے رویے بدل گئے۔ جس عورت نے بھاگ کر شادی کی تھی، آج اسی کی بیٹی کو یہ اپنے گھر لے آئے تھے۔ ساری بہوئیں غصے کا اظہار کرتی رہی، نفرت دکھا کر اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تراب خان اور زریاب خان آغا جان کے دو پوتے تھے۔ آغا جان کو سب سے پیارے تھے۔ ابھی تراب خان آفس سے واپس آیا تھا۔ آتے ہی آغا جان سے سوال کر بیٹھا، یہ کون ہے؟ تراب، یہ تمہاری فضیلت پھپھو کی بیٹی نہال ہے۔ وہ غصے میں ان کو گھورتا ہوا بولا۔ انہوں نے ملازمہ کو بلایا کہ جاؤ نہال کو اس کا روم دکھا دو، اور تراب کو بلا کر کہا، ذرا بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی آغا جان بولیں، میں ابھی آفس سے واپس آیا ہوں۔ بیٹا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہال بچی کو کل تم شہر لے کے جانا اور اس کی تمام ضرورت کی چیزیں اسے لے کے دینا۔ آغا جان، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پلیز تراب، اب عمر نہیں ہے میری کہ میں اس کے ساتھ ایسے جاؤں، اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے آغا جان، میں اسے کل لے جاؤں گا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی کسی نے کوئی خاص اسے پیار کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آغا جان تو اپنے روم میں ہی ناشتہ کرتے تھے۔ تراب کی ماں نور بیگم تو آتے جاتے نہال کو کھڑی کھڑی باتیں سنا رہی تھی۔ ہاں دیکھو، جیسے ماں بھاگ گئی تھی، ایک نہ ایک دن یہ بھی بھاگ ہی جائے گی۔ بابا جان کو تو گھر کی کوئی عزت کا خیال نہیں، آخر یہ بھی تو اسی کا گندا خون تھا، پھر لا کر ہمارے سروں پہ سوار کر دیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ نہال کھانا کھاتے ہوئے رک گئی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تراب بولا، سنو لڑکی، دوپہر ٹائم ریڈی رہنا، آغا جان نے بولا ہے کہ میں تمہیں کچھ ضروری سامان دلوا دوں۔ کوئی ضرورت نہیں، آغا جان کو اتنی ہی پیاری ہے تو خود لے جائیں گے۔ نہیں مما، لے جاؤں گا، وہ ناگواری سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے لفظوں میں نفرت چھلک رہی تھی اور نہال یہ سب کچھ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی، کاش وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد خاموشی سے
وہ اپنے روم میں واپس آ گئی۔ دوپہر ٹائم تراب اسے شاپنگ کے لیے لے آیا، مگر وہ روم سے باہر ہی نہ آئی۔ کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا، آخر غصے میں اس کے روم میں چلا گیا۔ دیکھو میں نے تمہیں بولا تھا نا باہر آ جانا، باہر کیوں نہیں آئی؟ وہ غصے میں جا کے بولا تو اس کی بات سن کے وہ ڈر گئی۔ وہ میں آ رہی تھی۔ کیا وہ میں لگا رکھی ہے؟ جلدی آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اور بھی ضروری کام ہے۔ آغا جان نے بھی خواہ مخواہ میرے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکا دیا ہے، وہ معصومیت سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ جب مال پہنچی تو چیزیں لینے میں کافی کنفیوز تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہ کیا لے اور کیا نہ لے، بار بار چیزیں الٹتی پلٹتی آگے جا رہی تھی۔ اب تو تراب کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اگر کچھ نہیں لینا تھا تو میرے ساتھ آئی کیوں؟ کب سے میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ کچھ لینا ہے تو لو، ورنہ گھر چلو۔ پھر سے اس کی بات سن کے ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر تراب نے غصے میں 2-4 ڈریسز نکالے اور بولا یہ لے لو، اچھے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نہال نے خاموشی سے وہ سارے ڈریسز تھام لیے۔ اور تمہیں کیا لینا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر کچھ لینا ہے تو بتا دو، پھر ایسا نہ ہو کہ آغا جان مجھ پہ غصہ کریں کہ میں نے ان کی لاڈلی کو کچھ لے کے نہیں دیا۔ وہ اسے پیمنٹ کرنے کے بعد جوتوں والی شاپ پہ لے کے آیا۔ ادھر سے کچھ سینڈلز اور سنیکرز اسے لے کے دیے، لیکن اسے ابھی بھی بہت جلدی تھی کیونکہ اسے 2-4 بکس لینی تھی۔ وہ مجھے بکس لینی ہیں، وہ آہستگی سے منہ میں بڑبڑائی۔ یہ بات سن کے تراب کو غصہ آ گیا۔ گھر پہنچ جانا تھا نا، پھر مجھے بتانا تھا کہ تمہیں بکس بھی لینی ہیں۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ چلو کون سی بکس لینی ہیں ذرا مجھے بتاؤ۔ اس کے ساتھ ایک بک شاپ پہ چلا گیا۔ وہاں پہ اس نے 2-3 بکس بھی لے لی جو اس کی اسٹڈی کے متعلق تھیں۔ تم کالج بھی جاتی ہو؟ جی، وہ خاموشی سے یہی کہہ پائی تھی۔ تراب ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کو پھر تراب کو آغا جان نے اپنے روم میں بلایا۔ آغا جان نے کہا دیکھو تراب، تم جیسے ذمہ دار انسان کو ہی میں نہال کی ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ نہال کو کالج لے جانا، کالج سے واپس لے آنا صرف تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ کل صبح ریڈی رہے گی، اسے آفس جاتے ہوئے چھوڑتے جانا، آفس سے واپسی پہ لیتے آنا۔ وہ نہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آغا جان کے آگے اس نے کبھی نفی نہیں کی تھی۔ جی آغا جان، بہتر ہے، آپ کو جو ٹھیک لگے میں ویسا ہی کر دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے تراب، تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ جی آغا جان۔ آغا جان مسکرائے اور اس سے دعا دی، جیتے رہو میرے بچے۔ جب وہ روم سے باہر آیا تو باقی کزنز اس کا مذاق بناتی، کوئی کہتی دیکھو بے شرم ہے، ماں نے تو بھاگ کے شادی کی، پھر کتنی آگے ہم سب میں بیٹھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں آغا جان بھی کیا سوچ کے اسے اٹھا کے لائے تھے۔ وہ بک لیے لان میں چلی گئی، وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھنے لگی۔ سب اسے چڑھانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ پڑھ رہی تھی تو اس کے پاس زریاب آ کے بیٹھ گیا۔ ہیلو، کیا کر رہی ہو؟ اسٹڈی کر رہی ہوں۔ وہ خاموشی سے بک کے صفحے پلٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے اپنا دوست کہہ سکتی ہو، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، مگر نہال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زریاب لالا، آپ جائیں یہاں سے پلیز، مجھے پڑھنے دیں۔ واہ، تم تو مجھے لالا بھی کہنے لگی ہو۔ دیکھو، تم لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو، ادھر سب ایسے ہی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اس گھر میں پیار سے ٹریٹ کرے گا تو وہ تراب لالا ہیں، وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ اگر وہ میری ہر بات پہ غصہ کرتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا بیٹھی تھی، نہیں، وہ وقتی طور پہ غصہ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ لالا کالج جاتے ہیں؟ تبھی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم کون سی کلاس میں ہو؟ میں 3rd ایئر میں ہوں۔ واو گریٹ، اگر کوئی اسٹڈی میں ہیلپ چاہیے ہو تو مجھ سے لے سکتی ہو۔ تھینک یو لالا۔ وہ مسکرائی تو اتنے میں نور بیگم لان میں آ گئی۔ زریاب، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اندر،
تمہیں تمہارے بابا جان بلا رہے ہیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ جیسی ماں ہے ویسا ہی اس کا بھی گندا خون ہوگا۔ سب سے زیادہ اس گھر میں نور بیگم کو اس سے الرجی تھی۔ اچھا ماما پلیز اندر چلیں، وہ انہیں زبردستی اندر لے گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ یہاں پہ رکی تو نہال کو باتیں ہی سناتی رہے گی۔ میری پیاری مما اس کے ساتھ کیوں غصہ کرتی ہیں؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی مما نے بھاگ کے شادی کی تھی۔ تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے۔ اسے ہمدردی کی بات نہیں ہے، ویسے بول رہا ہوں۔ وہ کسی کو کچھ کہتی نہیں، سب کے سب اس پہ غصہ کرتے ہیں۔ تم تو بڑی محبت دکھا رہے تھے۔ او کم آن مما، میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ وہ صبح یونیفارم میں کھڑی تراب کا ویٹ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا۔ کیا تراب لالا، آپ نے مجھے اتنی لیٹ کروا دی؟ وہ اتنی اپنائیت سے بول رہی تھی۔ خبردار، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، اور آج کے بعد مجھے لالا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو گندا خون ہو۔ یہ بات تھی کہ نہال کے دل پہ چوٹ کی طرح لگی۔ زریاب تو کہہ رہا تھا تراب دل کا بہت اچھا ہے، مگر اس نے تو اتنی جلدی اسے گندا خون کہہ دیا تھا۔ اب کھڑی کیا ہو، اندر بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ مجھے بھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ آئندہ مجھے لالا کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے کیا جواب دیتی؟ اس نے تو پل بھر میں اس کی عزت کو رون ڈالا تھا۔ گندا خون، گندا خون سن سن کے تنگ آ چکی تھی۔ وہ فوراً سے آنکھوں سے آنسو رگڑتے ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تراب نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ دل ہی دل میں اس کے لیے برا بھی محسوس ہوا تھا۔ جو بھی تھا اسے نہال کو گندا خون نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ مجھے ہر صورت وہ لڑکی چاہیے، ایسے ہم اپنی جائیداد لوگوں کے نام کر دیں۔ وہ غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی مانند لگ رہا تھا۔ دیکھو جیسا ہے ویسا چلنے دو۔ کیوں چلنے دوں؟ میں اپنی جائیداد کو ایسے نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تراب جب نہال کو لینے آیا تو اس نے سوچا کہ وہ نہال سے کھانے کا پوچھ لے۔ کھانا کھانا ہے؟ بھوک نہیں، یہ کہتی ہوئی وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بھوک نہیں ہے یا پھر مجھ سے ناراض ہو؟ صبح والی بات سے میں کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ میں ناراض نہیں ہوں۔ اچھا سوری نا، جو بھی تھا مجھے تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اچھا میں تمہیں اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاتا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا ہے نا۔ او کم آن چلو نا۔ چلتے ہیں۔ وہ گاڑی کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولا۔ تراب بھائی بہت اچھے ہیں۔ اس کو زریاب کا خیال آیا۔ کیا واقعی تراب اچھا تھا یا پھر اچھا بننے کا ناٹک کر رہا تھا؟ صبح اس نے کس طرح اسے گندا خون بول دیا تھا اور اب اسے سوری کہہ کے کھانے کی آفر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آئے۔ تم چلو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ میں تھے۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے بولا۔ جو آپ کا دل کرے منگوا لیں۔ تم بھی بتاؤ نا، کچھ تو تمہیں پسند ہوگا۔ مجھے چائنیز پلاؤ بہت پسند ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چائنیز پلاؤ منگوا لیتا ہوں۔ اور ساتھ میں کیا لوگی؟ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مگر تراب نے بہت کچھ آرڈر کر دیا۔ دیکھو خان تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور تم ہو کے نفی میں سر ہلا رہی ہو، ایسا تو نہیں نہ چلے گا۔ شاباش، سب ختم کرنا پڑے گا۔ جی، وہ بس تھوڑے سے چائنیز ہی کھا پائی، اس سے زیادہ اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کیا۔ اور بتاؤ، اور تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ تمہارے ہابیز کیا ہیں؟ مجھے بکس پڑھنا پسند ہے۔ اچھا ناول پڑھتی ہو؟ نہیں، کرنٹ افیئرس اور اس کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہوں۔ اچھا، آگے کیا کرو گی؟ فی الحال تو بی ایس کے بعد ایم ایس سی کروں گی۔ اوکے۔ وہ کھانے کے دوران ہلکی ہلکی باتیں کر رہے تھے۔ وہ گھر آ کے یہی سوچ رہی تھی، اتنا سنجیدہ اور پتھر دل انسان اتنا نرم کیسے ہو گیا؟ بیٹھے بیٹھے وہ نہ جانے کیا سوچنے لگ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی، چلو کوئی تو ہے جسے اسے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن سچ تو کچھ اور تھا۔ آغا جان نے خان حویلی میں ایک نئی خبر پھیلا دی تھی۔
وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد نہال اور تراب کا نکاح ہو جائے۔ اس فیصلے کے لیے کوئی بھی رضامند نہیں تھا، یہاں تک کہ تراب بھی اس طرح سے رضامند نہیں تھا کہ کل کی آئی ہوئی لڑکی اس کی زندگی میں اس طرح شامل ہو جائے۔ مگر آغا جان چاہتے تھے تراب کے علاوہ میں نہال کی شادی کسی کے ساتھ نہیں کرواؤں گا۔ وہ اپنی نواسی کو کسی مضبوط سہارے کی بنا پہ حویلی میں رکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا۔ پورے بغیرت ہیں وہ، غصے میں دھاڑی تھی۔ کیوں میرا بیٹا کیوں قربانی کا بکرا بنے؟ میں نہیں کروانے دوں گی اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی جس کی ماں بھاگ گئی تھی۔ اگر وہ لڑکی بھی بھاگ گئی، خدا کے لیے مما ایسی باتیں تو نہ کریں۔ سریاب تمہیں بڑی اس سے ہمدردی ہوتی ہے۔ مما بات ہمدردی کی نہیں، اگر پھپھو نے بھاگ کے شادی کی تھی تو کیا غلط کیا تھا؟ اپنی پسند کی شادی کی تھی نا، کوئی گناہ تو نہیں نہ کیا تھا۔ لو سن لو، آج کل کے ماڈرن بچوں کا بھی ذہن کتنا اچھا ہو گیا۔ نہال میری بھابھی بن جائے گی، تراب بھائی سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے تراب سے زیادہ تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ مما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ میری بہنوں کی جیسی ہے۔ ہاں تبھی اس کی حمایت کر رہے ہو۔ ویسے آغا جان نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ تراب لالا کی شادی ہوگی، گھر میں فنکشن ہوں گے، کوئی ہلا گلا ہوگا۔ کتنے سالوں سے خانزادہ حویلی میں کوئی فنکشن نہیں ہوا۔ بکواس بند کرو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آغا جان کا چمچہ آج پھر تراب آغا جان کے روم میں موجود تھا۔ آغا جان کب سے اسے اس رشتے کے لیے اکسا رہے تھے۔ پلیز تراب، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ آغا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آغا جان اس کے پاؤں میں اپنی چادر رکھ دیے تھے۔ دیکھو تراب، اس کا خیال رکھنا، وہ بن ماں کی بچی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے۔ تمہیں اس کا بہت اجر ملے گا۔ اس کا ہاتھ تھام لو۔ آغا جان ایسے کیسے تھام لوں؟ اب کھڑے ہونا، پلیز اٹھ جائیں۔ وہ انہیں اپنے قدموں سے اٹھاتا ہوا صوفے پہ بٹھا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نہال سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو اس کا ہر حال میں خیال رکھنا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ جی آغا جان۔ آغا جان نے نہال کو بھی اپنے روم میں بلا کے ساری بات سمجھائی، مگر وہ اس بات کے لیے رضامند نہیں تھی۔ آغا جان، میں تو تراب کو اپنا لالا سمجھتی ہوں۔ دیکھو بچے، گھر میں کوئی لالا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مضبوط سہارے کے سونپ دوں۔ تم پریشان نہیں ہو۔ تراب دل کا بہت اچھا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ جی آغا جان۔ نہال باقاعدگی سے کالج جا رہی تھی، مگر آج کل وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ تقریباً گھر میں نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھی اور کل ہی اس کا نکاح ہونا تھا۔ صبح ہی صبح گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ نہال کو اس کی کزن کے ساتھ پارلر بھیج دیا گیا کیونکہ آج ان کا نکاح تھا۔ دونوں نے سوچا تھا کہ سادگی سے نکاح کر کے ولیمہ کر دیا جائے گا، مہندی وغیرہ کے فضول فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہال کی کزن جلدی تیار ہو کے پہنچ چکی تھی، مگر نہال کو اکیلا چھوڑ کے پارلر پہ خود واپس آ گئی۔ کافی دیر یہاں تیار ہو کے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈرائیور پک کرنے آیا۔ کچھ دیر میں نہال کا نام تراب کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ نہال کو دلہن بنے ہوئے تراب کے روم میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کافی دیر تراب کا انتظار کرتی رہی۔ آج تو وہ بہت ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ تراب اپنی ویسٹ کوٹ اتارتے ہوئے روم میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے دلہن کے روپ میں کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی تراب روم میں داخل ہوا تو وہ تراب کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اس کی حرکت پہ وہ چونک سا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تراب پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گا، پلیز مجھے بچا لیں، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چھوٹے بچے کی مانند اسے لپٹ گئی تھی۔ ریلیکس، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ نہال نے اپنی گردن سے بالوں کو پیچھے کیا تو اس کی گردن پہ بہت سارے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے پھانسی دینے کی کوشش کی ہو، اس کا گلا گھونٹ کے اسے مارنے کی کوشش کی ہو۔
کون ہے وہ؟ مجھے بتاؤ نا، کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں نہیں بتا سکتی، بس مجھے بچا لیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روتی جا رہی تھی۔ تراب نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور جگ سے پانی ڈال کے اسے پلایا۔ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اسے سہلا رہا تھا، اس کے سر کو محبت سے سمجھا رہا تھا۔ شاباش، سو جاؤ، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ نا، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ مگر وہ کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں گونج رہی تھی پورے روم میں۔ تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ فقط اسے دلاسا ہی دے سکا اور سمجھا ہی سکتا تھا، کیونکہ اسے بتا تو نہیں رہی تھی۔ کچھ زیادہ مت سوچو، پریشان ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ پھر سے روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ چلو شاباش، چینج کرو، خود کو فریش کرو، میں کھانا منگواتا ہوں، پھر کھانا کھائیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو شاباش۔ تراب، آپ کو نہال کے ساتھ کوئی خاص محبت تو نہیں تھی؟ صرف اور صرف اسے ہمدردی ہو جایا کرتی تھی۔ صبح وہ اسے اٹھا تو وہ روم میں موجود نہیں تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو اس کی جان حلق میں آ گئی۔ نہال اتنی صبح کہاں چلی گئی؟ مگر تھوڑی دیر بعد اس نے سکھ کا سانس لیا جب وہ جائے نماز طے کرتی دوسرے روم سے اپنے روم میں آئی۔ کدھر گئی تھی؟ وہ میں نماز پڑھنے گئی تھی۔ کالی ویلویٹ کی شال اوڑھے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ وہ آہستگی سے اسے پوچھنے لگی۔ پڑھتا ہوں، کبھی کبھی۔ کبھی کبھی کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ویلویٹ کی شال کو اوڑھے۔ اس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ خانزادہ کی اولاد تھی۔ اس کی ماں خوبصورت تھی، پورے خاندان میں مشہور تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ شال تم پہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تھینک یو۔ آج ان کا ولیمے کا فنکشن بھی تھا، دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ لیکن لوگوں کے منہ کون سنبھال سکتا تھا؟ یہ تو وہی ہے نا، فضیلت کی بیٹی۔ بھائی پتہ نہیں کیسے لوگ ماں باپ کی عزت نیلام کر کے چلی گئی تھی، لیکن یہ لوگ بیٹی کو اپنے ہی گھر کی عزت بنا لائے۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ باتیں نہال کو تیروں کی طرح لگ رہی تھی، لیکن وہ پلٹ کے کسی کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ جدھر لوگ باتیں کر رہے تھے ادھر کچھ لوگ تو بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ نور بہن، تم نے تو بالکل چاند سی دلہن ڈھونڈی ہے تراب کے لیے۔ دونوں ایک ساتھ خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آغا جان بہت خوش تھے، ان کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اب ان کو یہ ٹینشن نہیں تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کی نواسی اکیلی ہو جائے گی، بلکہ ایک مضبوط ہاتھوں میں سپرد کر دی گئی تھی۔ انہوں نے شادی کے کچھ دن بعد کالج گئی۔ آج وہ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ممانی جان کا بھی رویہ اس کے ساتھ برا ہی رہتا تھا، لیکن تراب اب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیئر کرنے لگا تھا۔ آج صبح تراب اسے کالج چھوڑ کے آیا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں اس کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ تراب کو کسی ضروری کام سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا۔ نہال کو بتا کے گیا تھا کہ آج اسے ڈرائیور پک کرنے آئے گا، اسی لیے پریشان مت ہو۔ سر، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، بتاؤں؟ سر، اس کا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہے۔ جانکاری کے مطابق آج نہال کو اس کا شوہر لینے نہیں جائے گا۔ ہمارے پاس اچھا موقع ہے۔ گڈ، بس اس کی کڈنیپنگ کی تیاری کرو۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، ایسے کیسے میں اسے ہاتھ سے جانے دوں؟ وہ بالکل سونے کی چڑیا ہے ہمارے لیے۔ شدید گرمی تھی، وہ کب سے دروازے کے باہر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، مگر ابھی تک ڈرائیور نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کار آ کے رکی۔ اسے کہنے لگا، نہال بی بی، ہمیں تراب خان نے بھیجا ہے۔ سوری، وہ دوسرا ڈرائیور نہیں آ سکا، اسی لیے مجھے پک کرنا پڑا۔ معذرت آپ کو دیر سے لینے کے لیے۔ کوئی بات نہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ نہال کو ہوش تو تب آیا جب گاڑی دوسرے راستے سے کہیں اور مڑی۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
گھر تو دوسری سائڈ پہ ہے۔ میم یہ راستہ بھی گھر کی طرف جاتا ہے، ادھر سے شارٹ کٹ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ نہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اسے پسینہ آنے لگا، اسے کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہونے لگا۔ نہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ آپ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ گاڑی مسلسل شور کرتی رہی، مگر ڈرائیور زور و شور سے گاڑی بھگاتا رہا۔ آنکھیں تو تب پھیلی جب گاڑی کسی ویرانے میں کھڑی ہو گئی۔ اب تو نہال کا سانس اوپر والا اوپر، نیچے والا نیچے رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ وہ چلائے جا رہی تھی، چھوڑ دو مجھے کیوں لائے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی، اتنے میں دو شخص آئے، اس کے منہ پہ پٹی باندھ کے اسے گھسیٹ کے اندر کی طرف لے گئے۔ جب اسے اندر لے جایا گیا تو سامنے دیکھ کے وہ حیران ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کڈنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دھدھیال والے تھے۔ 4 بج چکے تھے مگر نہال کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ آغا جان تو پریشانی کے عالم میں پورے گھر میں ٹہل رہے تھے۔ تراب کا بھی نمبر آف جا رہا تھا۔ نور بیگم نے تو پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا، آخر تھا تو گندا خون ہی نہ، بھاگ گئی ہوگی کسی چار کے ساتھ۔ انہوں نے الگ سے ٹینشن لی ہوئی تھی۔ نور بیگم اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، کچھ بھی بکواس کر دیتی ہو۔ آغا جان غصے میں چلائے۔ نہیں، ویسے ہی کہہ رہی ہوں، آخر فضیلت نے بھی تو یہ سب کیا تھا، کالج کے بہانے ہی بھاگی تھی نا۔ آج میرا بیٹا گھر سے کیا گیا، اس نے تو عزت کا جنازہ نکال دیا۔ تم سوچو، وہ کسی مصیبت میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ غلط ہی سوچتی ہو تم۔ میں غلط نہیں سوچ رہی آغا جان، آپ کو صرف اور صرف اپنی نواسی کا پیار نظر آ رہا ہے۔ اور یہ کیا، میرے تو گھر کی عزت خراب ہو رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ نور کی بہو بھاگ گئی، جمعہ شادی کو 8 دن ہوئے نہیں، اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے۔ میں تم سے کوئی فضول بحث نہیں چاہتا۔ وہ لوگ تراب کا نمبر ملا رہے تھے، وہ کہاں گئی؟ مگر تراب کا مسلسل نمبر آف جا رہا تھا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی ہے۔ گھر سے بھاگے ہوئے لوگوں کی رپورٹس نہیں درج کروائی جاتی۔ آغا جان نے اسے کھوڑی سے نوازا، باہر کی طرف چلے گئے، سریاب کو ساتھ لیا اور پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ تراب الگ سے ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میٹنگ کے لیے جب دوسرے شہر گیا تو شہر کے حالات خراب ہو گئے۔ اچانک سے تمام راستے بلاک کر دیے گئے۔ اسے آج رات وہیں گزارنی تھی۔ وہاں مسلسل سگنلز بند تھے، سروسز بند کر دی گئی تھی، نیٹ بھی نہیں تھا۔ وہ پریشانی کے مارے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جیسے بہت برا ہونے کا ڈر ہو۔ وہ بھی بار بار گھر میں نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، نہ کال جا رہی تھی نہ آ رہی تھی۔ سگنل ایشو ہو چکے تھے، ہر طرف ہنگامی صورتحال تھی۔ وہ رو رو کے کب سے التجائیں کر رہی تھی، مجھے چھوڑ دیں، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا گیا تھا۔ پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، ایک اس کا ہاتھ بھی توڑ دیا تھا، وہ معصوم کا ہاتھ بھی۔ وہ بے بسی اور درد سے چلا رہی تھی مگر سامنے بہت شفاق انسان تھے، انہیں اس کے درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دل ہی دل میں وہ تراب کو یاد کر رہی تھی۔ آغا جان، تراب کدھر ہیں؟ مگر بے یارو مددگار پڑی رہی، نہ آغا جان آئے نہ تراب آیا۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی مگر نہال کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کدھر گئی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے کالج سے معلوم ہوا کہ اسے ڈرائیور پک کرنے آیا ہے اور آغا جان سمجھ گئے تھے اس کے پیچھے کوئی بڑی بنی بنائی سازش ہے جس کی وجہ سے ان کی نواسی کو غائب کروایا گیا ہے۔ ساری رات ان کی جاگتے گزری۔ جب فجر ٹائم تراب نے میسیجز دیکھے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج ہی تو اسے ڈرائیور پک کرنے گیا تھا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ نہال کے ساتھ ڈرائیور بھی غائب تھا۔ نہ جانے ڈرائیور اسے کہاں لے گیا۔ تراب کو ڈرائیور پہ غصہ تھا، مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ تراب نے صبح ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کل دوپہر کی غائب تھی۔
پوری رات گزر چکی تھی۔ تراب کو ڈر تھا کہ نہال کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر میں تو ایک ماتم کا سما تھا۔ سریاب الگ سے ڈھونڈنے نکل گیا۔ تراب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ آغا جان کی تو طبیعت ٹینشن میں بہت بگڑ رہی تھی۔ انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بار بار آغا جان کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔ وہ بس اکیلے تھے۔ اپنی نواسی کی خیریت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، خدا کا واسطہ ہے میری جان بخش دو۔ ہم تمہاری جان نہیں بخشیں گے، تمہاری جان ہی تو چاہیے ہمیں۔ ہم تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں، نہ تم رہو گی نہ ہی کچھ اور ہوگا۔ خدا کا خوف کرو، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ تم لوگ تو میرے اپنے تھے نا، میرے بابا کے بھی تم لوگ قاتل ہو، مجھے تم لوگ ہی لگتے ہو۔ ہاں ہم لوگوں نے ہی کیا تھا، اور یہ جائیداد کے لیے ہم نے تمہارے باپ کو مارا۔ اس جائیداد کے لیے ہم تمہیں چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم تمہیں قبر تک پہنچا کے ہی دم لیں گے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی، مگر کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ درد کی شدت سے وہ کراہ رہی تھی۔ مار کھانے کے بعد اس کے چہرے پہ بہت زیادہ نیل پڑ چکے تھے۔ تراب غصے میں سڑکوں پہ گاڑی بھگا رہا تھا۔ آخر کدھر گئی ہے؟ ابھی نور بیگم کی کال آئی تھی، تمہیں اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو لگتا ہے اپنی ماں کی طرح بھاگ گئی ہے، چھوڑ دو، خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ مما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں، کل اس کی ماں نے عزت کا خیال نہیں کیا، آج اس لڑکی نے بھی یہی کیا، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ مما پہلے بہت پریشان ہوں، اسی لیے میرا دماغ خراب مت کریں۔ یہ کہتا وہ کال کٹ کر گیا۔ ابھی اس کا فون آیا تھا کہ انہیں کچھ سراغ ملے ہیں، جس کے ذریعے وہ نہال تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے فورنسک سے ریٹنگ کی تیاری کر لی تھی، ہر طرف سے راستے وغیرہ بلاک کر لیے تھے۔ ان کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ یہاں پولیس کا چھاپا پڑنے والا ہے، وہ موقع دیکھ کے دم دبا کر بھاگ گئے۔ لیکن نہال وہیں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو سارا چاروں طرف سے گھیرا تنگ کیا گیا، مگر وہ نہ جانے کہاں گئے۔ آسمان نکل گیا یا زمین نکل گئی، صرف اور صرف ان کو نہال ملی تھی۔ جب تراب نے دیکھا تو وہ لت پت پڑی ہوئی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ نہال کو فوراً سے اٹھا کے ہسپتال لے جایا گیا۔ آغا جان بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ سریاب ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، بری طرح سے ان پہ اٹیک کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی گئی، پاؤں میں بھی فریکچر آ گیا ہے۔ بس ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کیجیے گا اس کی جان بچ جائے۔ آغا جان سے تو یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا، وہ تو تراب پہ غصہ ہو رہے تھے۔ تراب، میں نے تمہیں اس کی ذمہ داری سونپی تھی، تم نے مجھے مایوس کیا بہت زیادہ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ میری مرحوم بیٹی کی وہ نشانی، اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا؟ تم نے ٹھیک نہیں کیا تراب، تم خود کیوں نہیں گئے تھے اسے لینے؟ آغا جان، میں شرمندہ ہوں، تمہاری شرمندگی سے کیا ہوگا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ آغا جان، بس آپ دعا کریں، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کی حالت تو دیکھو، وہ کیا ٹھیک ہو جائے گی؟ پتہ نہیں کون ظالم لوگ تھے، وہ پہلے دن سے مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تراب کو نکاح والے دن کی بات یاد آئی، جب اس کے گلے پر پھانسی کے نشان تھے، جب رو رو کے کہہ رہی تھی مجھے مار دے گا۔ کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے دن اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ اب تو ظالموں نے اتنا برا وار کیا تھا کہ وہ بالکل دم توڑنے پہ تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ کوئی معجزہ ہی تھا جو اس کو بچا سکتا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھنے کے لیے ICU میں گیا۔ ہاتھ پہ پٹی، پاؤں پہ پٹی، پیشانی پہ پٹیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے کٹ لگے ہوئے تھے۔ تراب کو دل ہی دل میں ندامت ہوئی،
کاش وہ اپنی میٹنگ کینسل کر دیتا، خود اسے ریسیو کرنے جاتا۔ جہاں تک کہ ڈرائیور کا ابھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا، انہی لوگوں نے ڈرائیور کو بھی غائب کر دیا تھا۔ صرف اور صرف ان کی گاڑی پولیس نے حراست میں لی تھی، بس ڈرائیور نہ مل سکا، نہ ہی وہ لوگ مل سکے۔ ایک ڈاکٹر راؤنڈ پہ آیا۔ سر، نہال کا نام۔ پیشنٹ، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ دیکھیے دراب صاحب، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ ابھی تک انہیں ہوش بھی نہیں آیا۔ اگر ہوش نہ آیا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دعا کرے انہیں ہوش آ جائے، پھر ہم ان کی سرجری سٹارٹ کریں گے۔ ان کی بیک بون کو بری طرح سے ڈیمیج کیا گیا ہے، شاید وہ چل نہ پائیں۔ آقا جان کو تو یہ سن کے ہارٹ اٹیک آ گیا، ادھر ہی گر کے بے ہوش ہو گئے۔ انہیں سنبھال رہا تھا سریاب، فوراً سے ایمرجنسی کی طرف لے جایا گیا۔ آکسیجن ماسک لگا دی گئی۔ دراب پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہو گیا؟ وہ خود کو کیسے معاف کر پاتا؟ کبھی بھی خود کو شاید معاف نہ کر پاتا۔ ایک طرف اس کے پیارے آقا جان تھے تو دوسری طرف اس کی بیوی، وہ معصوم جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ آقا جان ہی تو تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو صرف اور صرف دراب بچا تھا۔ دراب نے سکھ کا سانس لیا، نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ جب مسجد سے واپس آیا تو سریاب کو روتا ہوا پایا۔ سریاب، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ اس کے گلے لگتا، تھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ دراب، آقا جان چھوڑ کے چلے گئے۔ آقا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا سریاب؟ آقا جان کو کچھ نہیں ہوا۔ اتنے میں وہ ڈیڈ باڈی کو باہر حال میں لے آئے۔ اب تو دراب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بالکل سکتے کی حالت میں چلا گیا تھا۔ سریاب اپنے گھر میں سب کو انفارم کر دیا۔ آقا جان کے جانے کے بعد گھر بالکل سونا سونا سا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ نور بیگم کو بھی اپنے لفظوں پہ بہت زیادہ پچھتاوا تھا۔ انہوں نے نہال پر کتنے الزام لگائے تھے۔ وہ تو اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، اسے ابھی تک کوئی ہوش نہیں آیا۔ 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ ڈاکٹر کچھ بتا نہیں رہے تھے، بس یہی کہہ رہے تھے کہ دعا کرو بچ جائے۔ آج پھر دراب رو رو کے التجائیں کر رہا تھا۔ اسے شرمندگی تھی، اسی غم سے آقا جان اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی پیاری نواسی بچ پائے گی بھی کہ نہیں؟ پہلے ان کو اپنی بیٹی کے جانے کا دکھ، اور اب ان کو اپنی نواسی کی یہ حالت دیکھ کے دنیا سے چل بسے۔ وہ ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسٹر دراب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے۔ ابھی فی الحال وہ کچھ بول نہیں رہی مگر انہیں ہوش آ گیا ہے۔ آپ ان کے سامنے جائیں، کیا پتہ وہ آپ کو دیکھ کے کچھ ریئیکٹ کریں۔ یہ سن کے دراب دوڑا دوڑا وارڈ میں پہنچا۔ اسے دیکھ کے اس کے زخم پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی اس کے ہاتھوں پاؤں پہ پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ دراب نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا۔ نہال تم ٹھیک ہو؟ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ نہال، مجھے پہچانو، میں دراب، پہچانو مجھے۔ اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو سہلاتا، کبھی اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کے چومتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ صرف اسے گھور رہی تھی۔ اچانک سے نہال کا سانس پھولنے لگا۔ دراب بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ فوراً سے ڈاکٹر نے کہا آپریشن کی تیاری کریں۔ اگر آپریشن سکسیسفل ہوا تو وہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی، نہ ہوا تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی بہتر۔ نور بیگم بھی ہاسپٹل آ چکی تھی۔ دراب مسلسل رو رو کے دعائیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر نہال کو کچھ ہو جاتا تو شاید ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ صبح سے لے کے شام ہو چکی تھی، مگر کوئی بھی خیر کی خبر نہیں تھی، بس آپریشن ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ماسک اتارتا ہوا آیا۔ سر دراب، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی پیشنٹ کا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔
نہال کو روم میں شفٹ کر دیا۔ وہ بھاگا بھاگا نہال کا پتہ کرنے چلا گیا۔ ابھی نہال میڈیسن کی وجہ سے تھوڑی خنودگی میں تھی، اسی لیے وہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کے مسکرایا۔ اس نے نہ جانے کتنے خواب بن لیے تھے، مزید رونے نہیں دیکھا۔ اس چھوٹی سی عمر کی چھوٹی سی زندگی میں اس نے کتنے دکھ دکھا دیے تھے۔ ابھی جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس کے پیارے آقا جان اس دنیا میں نہیں رہے تو اسے کیسے فیس کرتی۔ ابھی وہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند میں کسمس آئی تو اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ ابھی بھی اس کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے، وہ تراب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے بچا لو، وہ چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ تراب نے فوراً سے نرسوں کو بلایا۔ فوراً سے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا گیا۔ دیکھیں سر، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، یہ آہستہ آہستہ ریکور ہوں گی۔ انہوں نے شاید بہت زیادہ ٹراما فیس کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے بیہیو کر رہی ہیں، اسی لیے ریلیکس رہیں اور زیادہ تر انہیں ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، یہ کہتی ہوئی نرس باہر چلی گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتا ہوا کہہ رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آغا جان نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے نا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تراب آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ کچھ دن بعد وہ کچھ ریکور ہو گئی تو ڈاکٹر نے انہیں چھٹی دے دی۔ ابھی بھی وہ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے ویل چیئر پہ بٹھاتے گاڑی تک لے کے آیا۔ تراب نے اسے سہارا دے کے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ سارے راستے خاموش رہی، مگر اب اس نے جو سوال کیا تھا، تراب اس کا کیا جواب دیتا؟ آقا جان کیوں نہیں ملنے آئے مجھے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ تم پریشان مت ہو، آقا جان گھر ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں نا۔ انہیں ہاسپٹل آنا چاہیے تھا، میں انہیں مس کر رہی تھی۔ گھر جائیں گے نا، پھر آقا جان سے مل لینا، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹینشن مت لو۔ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ وہ اسے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے سب کچھ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے کڈنیپ کرنے والا کون تھا اور اس کی جان کس نے لینے کی کوشش کی۔ لیکن یہ سب کچھ پوچھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ وہ فیس کر چکی تھی وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ گھر پہنچ گئے تھے، مگر اسے پھر بھی آقا جان نظر نہیں آئے۔ اب پھر اس کا تراب سے یہی سوال تھا کہ آقا جان کدھر ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تراب کو سب بتانا پڑا۔ آقا جان اس کی یہ حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تراب، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ تراب نے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیکھو پریشان مت ہو، اللہ کو یہی منظور تھا، تم کچھ بھی مت سوچو۔ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، تمہارا تراب تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تراب میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے میرے بابا چھوڑ گئے، ماما چھوڑ گئی، میرے آقا جان بھی چھوڑ گئے، آپ بھی چھوڑ دو گے نا مجھے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں، کبھی نہیں، جب تک تراب کی سانسیں ہیں ساری سانسیں تمہارے نام ہوں گی۔ زیادہ سوچو مت، ریلیکس رہو، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر بعد نور بیگم آئی، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہال بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں ممانی جان۔ بیٹا میں شرمندہ ہوں اپنی ہر بات پہ، میں تمہیں سمجھ نہیں پائی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کتنی بار تمہارا دل دکھایا ممانی جان۔ جن کے نصیبوں میں دل دکھنا لکھا ہوتا ہے، چاہے پھر لفظوں سے ہو یا کسی اور سے، ان کا دل دکھتا ہی ہے۔ ہر حال میں مجھے اپنی ماں سمجھو بیٹا۔ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ ممانی جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے شرمندہ مت کریں، آپ بڑے ہیں، آپ کو جو بہتر لگا آپ نے کیا۔ مجھے تو اپنوں نے نہیں بخشا، مجھے آپ سے کیا گلہ؟ وہ اب مکمل طور پہ ریکور ہو چکی تھی، اب تو واک بھی کرتی تھی، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ حادثے کے بعد اس کے سارے پیپرز مس ہو گئے تو دوبارہ سے اسٹڈی کرنی تھی۔
مگر تراب نے بولا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ گیپ لے، اسی سے ابھی تک مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے تراب کی بات مان لی۔ تراب جب گھر آیا تو اسے لان میں پایا۔ وہ پودوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، کچھ پودوں کی گوڈی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ مٹی اسے زمین پہ بیٹھا ہوا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس آ کے آہستگی سے نیچے بیٹھا۔ اس نے کھانسی کی، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کتنے پیارے پودے ہیں، یہ پھول دیکھیں، اچھے ہیں نا؟ مجھے سفید پھول بہت پسند ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی سفید گلاب کو دیکھنے لگی۔ ہاتھوں پر بے پناہ مٹی تھی، یہاں تک کہ گالوں پہ بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ آگے آئے بالوں کو بار بار مٹی والے ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ خود کو زحمت مت دو، سارا فیس گندا کر رہی ہو۔ آہستگی سے اس کے قریب آیا، اس کے بالوں کو پیچھے پکڑ کے ہلکے سے گول گول گھما کے جوڑے کی شکل دے دی۔ ایسے بھی اچھی لگ رہی ہو۔ ویسے تمہیں پودے پسند ہیں؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے مما کو پھول پودے اگانا بہت پسند تھا۔ اس کے بعد مجھے بھی پھول پودے لگانا بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ مما پودے لگایا کرتی تھی تو بابا جان ان کے لیے گفٹ میں لایا کرتے تھے پودے۔ اچھا جی سچی، آپ کو کیا لگا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ویسے نہال، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ہاں پوچھیں۔ وہ ساتھ ساتھ کیاریاں صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوکھے پتے اٹھا رہی تھی۔ نہال، تمہیں کڈنیپ کس نے کیا تھا؟ ابھی تک پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے۔ یہ بات سنتے ہی نہال کے ہاتھ رکے، اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ گر گئے۔ آئی ایم سوری نہال، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، مگر پلیز خدا کے لیے مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ اس دن کیا ہوا اور تم کیسے وہاں تک پہنچی؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس سے بتانے لگی، مجھے میرے چچا نے کڈنیپ کروایا۔ میرے بابا کی جتنی پراپرٹی اور زمین تھی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے سب کچھ میرے نام کر دی، یہاں تک کہ جس گھر میں وہ ابھی رہ رہی ہیں وہ بھی میرے نام ہے۔ میرے چچا کی اپنی ذاتی کوئی پراپرٹی نہیں، جو ان کو خاندانی حصہ ملا تھا وہ انہوں نے جوئے میں ہار دیا، زمینیں بھی بیچ دی، مگر بابا کا سب کچھ ابھی بھی باقی ہے۔ بابا نے جتنا بزنس کیا اس میں سے خوب کمایا، بزنس کمپنیاں، یہاں تک کہ گھر اور باہر کی زمینیں سب میرے نام بابا نے وصیت میں کر دی تھی، اور صرف ایک فلیٹ جو مما کے نام تھا، میرے چچا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے مار کے ساری پراپرٹی لے لیں، مگر میں اپنے بابا کی نشانی اور کسی کو نہیں دوں گی۔ انہوں نے بابا کی وفات کے بعد مما کو بھی بری طرح چیٹ کیا، مما کو بھی بہت ڈرایا دھمکایا، ساری جائیداد ان کے نام کروا دیں، مگر مما بھی ڈٹی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں اپنی بیٹی کے لیے لڑیں گی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ بتاتے بتاتے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ میں چاہتی ہوں میرے چچا کو بری سے بری سزا ہو۔ تراب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پلیز رو مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، وہ اسے دلاسا دینے لگا۔ میں تمہارے چچا کو بری سے بری سزا دلواؤں گا، وہ کبھی بھی کسی کا حصہ کھانے کے بارے میں سوچیں گے نہیں۔ آج اس کے چچا کو عمر قید ہو گئی تھی، تراب نے جیسا اس سے وعدہ کیا تھا اس نے وہ کر کے نبھایا۔ اس کے لیے خوشی کا موقع تھا۔ اس موقع پہ تراب نے گھر میں ایک گرینڈ پارٹی رکھی، یہاں تک کہ جو کمپنیاں ڈوب رہی تھی نہال کے نام، وہ ساری کمپنیاں کروائیں، ان کے نئے ملازمین رکھے، ان کمپنیوں کا آنر نہال کو بنا دیا۔ نہال بہت خوش تھی، اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کرے گی، ساتھ ساتھ بزنس بھی جوائن کرے گی۔ وہ سلک کی مہرون ساڑی میں غضب لگ رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ روم میں لے کے آیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ کچھ نہیں سوچیں گے، بس تم اس پل کو انجوائے کرو۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اپنی آنکھیں موند گئی۔ اس نے پچھلی زندگی بہت دکھ دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اسے تراب کی صورت میں خوشیاں عطا کر دی تھی۔